وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 193 حصہ دوم. آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم قومی سطح پر ایک گمراہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا: نزل به الروح الامین، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے على قلبك لتكون من المنذرین، آپ کے قلب انور پر تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 193. سامعین کرام، گزشتہ مضمون جاری تھا کہ قرآن کے بارے میں، کہ قرآن کو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ قرآن کو ہم نے حیثیت ہے کیا اور ہم نے حیثیت کیا دی ہے. باقی میں نے گزشتہ سبق میں یہ کہا تھا آپ سے کہ ہم نے کیا سلوک کر رہے ہیں اس سے، لیکن میں آج آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن حقیقت میں کیا ہے. تو یہ محض ایک کتاب نہیں ہے. سامنے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ حروف سے صرف یہ حروف نہیں ہے، یہ ایک نور ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے. نور دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر یعنی خیر میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ایک نور ہے جو کہ قرآن نے خود قد جاءکم من اللہ نور و کتاب وانزلنا الیکم نورا مبینا، اس کے کہ میں نے تمہیں ایک نور واضح تمہیں دیا ہے. اب یہ نور ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا گزشتہ سبق میں کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے اور یہ ہم سے باتیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہم سے بات چیت کی ہے، ہمارے لیے ہدایات ہیں، اور اس میں تمام ہمارے مسائل کا حل ہے. سامعین کرام، ظاہری اور روحانی مسائل کا حل ہے اس میں. سامعین کرام، اور بہت سی خاصیتیں ہیں. اور دوسرا میں کہہ رہا ہوں یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ ہم سے باتیں کرتی ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری تمام کاموں کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری حالت کو دیکھ رہا ہوں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، خبیرم بصیرہ بھی الفاظ صرف خبیرہ بھی آئے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر، یہ الفاظ مختلف آئے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو پھر یقین تک یعنی
یقین ہوگا تو پھر ہمارا تو کوئی یقین نہیں ہے اس بارے میں۔ بہرحال میں یہ کتاب کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات چیت کی ہے، اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اور اس میں پھر بعض ایسی باتیں ہیں کہ وہ میں ظاہر طور پہ نہیں کہہ سکتا، وہ پھر جب کوئی یعنی جو طالب مولا ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے سامنے ڈیٹیل انسان بیان کر سکتا ہے یا اس طرح۔ بہرحال ابھی آگے چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ یعنی یہ اب جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ یہ آخر تک یہ مضمون قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، قرآن کس کی طرف سے ہے، کون لایا اسے، کس کے اوپر نازل ہوئی ہے، کون سی زبان میں ہے، اس کا کوئی تذکرہ آیا موجود ہے گزشتہ کتابوں میں، یا اس کو آج کے کوئی گزشتہ جو دین ہے بنی اسرائیل، کیا ان کے علماء اس کو جانتے ہیں، یہ سب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے اس کا نزول ہے۔ نزل بہ الروح الامین، یہ نازل ہوا ہے، نزول اس کا ہوا ہے روح الامین کی طرف سے، یعنی روح الامین کی طرف سے یہ آیا ہے۔ روح الامین کون ہے سامعین کرام؟ روح امانت دار فرشتہ، یہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ روح الامین لقب ہے جبرائیل علیہ السلام کا، روح الامین۔ تو جبرائیل نام بھی آیا ہے قرآن میں، یہ بھی آیا ہے، اور روح الامین ایک ایسی ہستی تھی کہ جو مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے کہ یہ آسمان سے وحی جب آتی ہے تو وہ جبرائیل لاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روح الامین کے ذریعے رب العالمین کا کلام ہے، روح الامین لے کے آئے ہیں، اور امین کا اس میں مطلب یہ ہے کہ امانت دار ہے۔ کوئی بات اپنی کسی کمی بیشی کے بغیر یہ قرآن جس طرح تھا، جس طرح ان کو دی گئی، اسی طرح یہ امانت انہوں نے پہنچا دی۔ کس پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے قلب اطہر پر، اعلیٰ قلب کا۔ وحی کا نزول جو ہے وہ قلب، ظاہر ہے کہ قلب جو ہے وہ مرکز ہے انسان کا، تو اعلیٰ قلب کا لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ڈرانے والے کون ہیں؟ ہر پیغمبر جو ہے سامعین کرام ڈرانے والا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے کہ من المنذرین، جیسے کہ اس میں نقطہ یہ ہے، میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں قرآن سے، یہ سورہ یاسین سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، یا آپ ڈرانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ وہی اس کی آخری کڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ شان نزول کے وقت وہ قائل تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی جانتے تھے اور قائل بھی تھے، اور پھر بعض لوگ ظاہر ہے کہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ختیجہ کے جو کزن تھے، چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل، وہ مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی عالم تھے، ظاہر ہے عیسائیت آخری وہ تھا نا، تو عیسائی عالم تھے وہ۔ تو یہ یعنی من المنذرین میں یہ نقطہ ہے کہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہیں، یعنی آپ سلسلہ رسالت کے آخری رسول ہیں۔ اس میں صرف یہ نقطہ ہے سامنے کا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی تفصیل کریں، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اب یہ نہیں کہ بس وہ مشرکین مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا۔ دیکھیں یہ ڈرانا، یعنی تھوڑا سا اگر میں اور آپ سوچیں اس بات پہ، اپنے بارے میں سوچیں، یعنی اسی بات پہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔
تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ، ہمارے لیے اس آیت کی کیا اہمیت ہے اور ڈرانا کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ یعنی باقی مخلوقات کے لیے تو عذاب نہیں ہے اور ہمارے لیے عذاب ہے. جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ہم ثقلین کے لیے، جن و انس کے لیے تیار کی گئی ہے. باقی مخلوقات تو یعنی وہ ہیں بخشائی ہیں مثال کے طور پہ، ان پہ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. لیکن یہ منذر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی منذر ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اب میں یہ تھوڑا سا اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آخر کیوں یہ ڈرانا کیوں ہے. دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے. اصل میں انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. جس طرح کے تمام مخلوق کا، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، اسی طرح ہمارا بھی ہے. لیکن ہم میں اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. دوسری تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. ہمارا مقصد حیات ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. تو جب ہمارا مقصد حیات ظاہر نہیں ہے، ظاہر دنیا نہیں ہے، اور ہمارا باطنی مقصد ہے، تو باطنی مقصد ہمیں کون بتائے گا؟ اپنی عقل سے تو معلوم کرنے سے رہے. کتنے لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، انسان کی حقیقت، سچائی کی تلاش، لیکن بس اپنے اپنے نظریات پیش کرتے رہ گئے. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات ہے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور ہمیں اب یہ ہے نا کہ بلاتا کس طرف ہے. ظاہر ہے کہ انسان، ہر مخلوق اپنے منزل کی طرف، اپنے عروج کی طرف جاتی ہے. شہد کی مکھی شہد نہ بنائے تو اس کی تخلیق کا فائدہ کیا ہو گیا؟ انسان رب تک پہنچنا ہے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے، رب مقصود ہے ہمارا. یہ لا الہ میں یہ نقطہ پنہا ہے کہ الہ جو ہے مقصود، جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، اسی کی ہم کہنا مانتے ہیں. بہرحال تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کا گھر، جنت. ساریو الی مغفرت من ربکم و جنہ. جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف. تو ہم جو ہیں یعنی ہمارا مقصد ظاہر دنیا نہیں ہے سامعین کرام. یعنی اس وقت سامعین کرام صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یعنی ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، یا ایسے خطرناک ماحول میں جی رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم آموختہ ہو گئے، یعنی رل مل گئے اس معاشرے میں. ہمیں اس معاشرے کے لوگوں کی صحبت نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے. صحبت جو ہے بڑا اثر ڈالتی ہے سامعین کرام. صحبت ہم گمراہ لوگوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جن کا مقصود، مطلوب اور محبوب رب تعالیٰ کی ذات نہ ہو. یہ لوگ گمراہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ تو وہ چلیں گے جن کا مقصود، مطلوب اور محبوب اللہ تعالیٰ ہوگا. تو ہم سیدھے راستے سے تو بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام.
یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں سیدھی راستے پہ ہوں۔ ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم گمراہ قوم ہیں، ہم نے اللہ کو اور اللہ کے پیغام کو پس پش ڈال دیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ رسول کے اتباع کو اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم گمراہ لوگ ہیں، ہم گمراہ قوم ہیں۔ تو اس کا آپ یعنی دیکھیں، میں منذرین کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی کا راستہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں ایسے اعمال اختیار کر لے، اور میری بتائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ انسان کو اس کی کامیابی کا راستہ میں بتاؤں گا۔ ان علینا للہدا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی ہدایت میرے ذمے ہے۔ پھر جب آدم کو اتار رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو ان سے کہا تھا آدم کے انسان اول سے، فَإِمَّا اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ، بھئی جاؤ یہاں سے اترو اور میں تمہیں بتاؤں گا، تمہاری منزل میں ہوں، اپنا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ سامعین کرام بہت واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان اول سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری منزل ہوں، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہے، میرے راستے کی طرف چلنا ہے، میرے راستے پر چل کے میرے پاس پہنچنا ہے، تمہیں اپنے راستے کی ہدایت یعنی صراط مستقیم میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو فمن تبع ہدایا، جو بھی اس راستے پر چلا، اللہ کے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر چلا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ اب کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کو اپنا مقصد حیات نہ بنایا تو ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ تو پھر من چاہی زندگی گزارے گا۔ اور جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ تو منذر، ڈرانا، اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے بھجوائے ہیں، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرائے جانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اب یہ ڈرانے کی میں بات کر رہا ہوں، کیوں ڈرانا؟ اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی رحمت ہے، تو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک منزل متعین کر دی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی منزل ہے، انتہا ہے، اس کو رب کے دربار میں پہنچنا ہے، رسائی حاصل کرنی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ پھر ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، وہ ہدایت فرشتے کے ذریعے بندے پہ آتی ہے، انسان پہ آتی ہے۔ انسان وہ ہدایت، وہ انسان خاص پیغمبر وہ ہدایت ہمیں پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ کہتا ہے کہ بھئی زبردستی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بھئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے، منزل اللہ ہے، اب جس کا جی چاہے اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑے۔ یہ آپ نے ابھی 7 واقعات سنے ہیں گزشتہ پیغمبروں کے، تو پیغمبر اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر کا طالب تو نہیں ہوں۔ اور ان ھذہ، نبی کہتا ہے ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ لے لے۔ تو سامعین کرام یہ بات ہے تھوڑی سی، اور اس کو ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہوگا۔ منذر کی میں بات کر رہا ہوں، کیوں آخر ڈرانا؟ اللہ تعالیٰ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہوتا
تو پھر تو ڈرانے والی کوئی بات نہیں تھی. یہاں انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے، عقل بھی دے دی گئی ہے، ہدایت بھی دے دی گئی ہے، پیغمبر کا اسوہ حسنہ بھی دے دیا گیا ہے. اب اگر انسان اپنی مرضی سے ہدایت کی بجائے کسی اور طرف، اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنی منزل بنا لے، کسی اور طرف اپنا رخ پھیر لے، اور یہ نہ کہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر کوئی اپنی منزل اور مقصد سے ہی انکار کر دے، اب تو یہ ہو گیا ردی، اب تو ردی ہو گیا. ردی کی جگہ ردی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. سامنے کرام، اس جہنم سے ڈرانے والے کو بھجوایا ہے کہ بھئی جہنم تیار ہے. جو لوگ حق تعالیٰ کو منزل نہیں بنانا چاہتے، جو لوگ باطل کو مقصد بناتے ہیں اور باطل کو مقصد بنا کے جینا چاہتے ہیں، ان کو اجازت تو ہے لیکن ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. اور اس جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے پیغمبر کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ لوگو اپنا قبلہ درست کر لو، اپنا رخ پھیر لو اس ذات کی طرف. اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہہ دو یہ کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. میں یکسو ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میرے دو معبود نہیں ہیں، ایک ہے. حنیف، یکسو ہوں. تو اگر کسی نے اپنی مرضی سے اپنے زندگی کو ضائع کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ ردی لوگ ہیں. ردی لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. جہنم جو ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ایسے حق سے انکاری لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم نے ان کے گرد احاطہ کیا ہوا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. تو نبی کی پہلی جو بات ہوتی ہے تو وہ انذار ہے. سامنے کرام، وہ ڈرانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ ردی لوگوں کے لیے تیار کی ہے وہ بہت بھیناک ہے، بڑی دردناک عذاب ہے اس کا. اب ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود، ردی معبود، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب ایندھن کیا ہوتا ہے سامنے کا؟ ایک تو آگ ہوتی ہے. آپ نے کبھی لکڑیوں کے الاؤ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس میں ایک تو آگ کے شعلے ہوتے ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن ایک جو ہے اس کا ایندھن ہوتا ہے، لکڑیاں جل رہی ہوتی ہیں، چٹخ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے. جو اللہ کو مقصود حیات نہیں بناتے، یہ بالکل میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ میں اپنے آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے مضامین ہے. باطل کو مقصود و معبود و محبوب بنا کے جینے کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. سامنے کرام، جہنم کا ایندھن بننا ہے. اور بہت سے آپ دیکھیں، میں تو پاکستان میں رہ رہا ہوں اپنے ملک میں، تو میں آپ اہل نظر دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بڑی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی اہل نظر دیکھے، کیونکہ دیکھیں جس طرح ہمارا معاشرہ ہے یا جس طرح ہم جی رہے ہیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اللہ سے غافل اور ہمیں غافل کر رہا ہے. ہمیں فحاشی، عریانی، بے مقصدیت کے گڑھے میں اس نے ڈال دیا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی ایشو ہو تو بس اس کو ہر جو لگائیں. پہلے وہ ایک لندن میں ایک سیاسی لیڈر تھے، وہ ابھی تو پابندی ہے، وہ جب تقریر کرتے سارے چینل جو ہے بس بے لگام ہو کے ان کی تقریر نشر کرتے رہتے. اور وہ کیا تقریریں تھیں، جو بھی ہے آپ کو معلوم ہے. سامنے کرام،
تو یہ میڈیا ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ یہ ہمیں گمراہی اور جہنم کے گڑھوں میں دھکیل رہا ہے، بے مقصدیت۔ آپ دیکھیں جو بھی ایشو ہوتا ہے، لیڈران کو، مخالف اور حق والے لیڈران کو بٹھا کے اور اخلاق باختہ گفتگویں ہوتی ہیں، اور کسی کو نہ اینکر کسی کو صحیح بات کرنے دیتا ہے، اور نہ آپس میں مطلب ایک مقرر دوسرے کی بات پوری ہونے کا انتظار کرتا ہے، بیچ میں ڈانگ اڑا دیتا ہے۔ میں اس پہ نہیں ہوں، مطلب یہ میرا وہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بے مقصدیت ہے معاشرہ، بے مقصد معاشرہ ہے یہ۔ ہم بے مقصد معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم ردی لوگوں میں رہ رہے ہیں۔ اس صحبت کا تو اثر ہے، ہم نے قبول کیا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا ہر ایک نے اپنے آپ کو ردی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اپنی معراج، ہماری معراج تو اللہ تعالیٰ ہے، ہماری عروج، ہمارا سفر تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ہم تو طائر لاہوتی ہیں، لیکن لاہوت سے تو ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ لاہوت تو ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو ردی، ذلیل اور ملعون دنیا ہے۔ تو یہ ڈرانا تو ہمیں بنتا ہے، اور ہمیں رسول ڈرا رہے ہیں۔ سامنے کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پہلے درجے میں منذر ہیں۔ ہم سب لوگ جہنم جانے کی کوششوں میں بھرپور انداز سے کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے بنگلہ بنا لیا، ہم نے تو ابھی بنایا نہیں، چلو بھائی لگو، تم بھی کماؤ، ہم بھی کماتے ہیں، یہ کماؤ، حلال کماؤ اور حرام کماؤ، پیسے لاؤ، بنگلہ بنائیں گے، پیسے لاؤ، موٹر خریدیں گے، پیسے لاؤ، شادی میں گلچھرے کریں گے۔ دو ولیمے بعض لوگ رکھتے ہیں نا، ایک خواص کے لیے، ایک عوام کے لیے، پھر خواص کے لیے، پھر اخص الخواص، VVIP ایسے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ تو جو پیسے والے ہوتے ہیں بس اڑاتے رہتے ہیں اس گلچرے۔ وہ شخص جو ہے یہ گلچرے، میں آنکھوں دیکھا حال ہے میرا، وہ اتنے خرچ وغیرہ اور داد و دہشت سے کام لیتا ہے، ایک مسجد میں نے نہیں سنا کہ اس نے بنائی ہے کوئی، اور وہ مر گیا ہے۔ تو یہ سامعین کرام، یہ منذر، اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں ہمارے لیے منذر ہیں۔ ہم جہنم میں جانے کی تیاریاں ہم زور و شور سے کر رہے ہیں، یہ آپ کو میں بات بتا دوں۔ بے مقصد معاشرہ ہے، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو لعنتی دنیا ہے، اس کا تو کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اور یہ بے ہنگم معاشرہ ہے، ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کوئی ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب سب نے بلا دیا ہے۔ اور جب آپ پاکستان بنا رہے تھے تو یہ تو بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور لا الہ الا اللہ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ ترجمہ سنا دیں۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں، علی قلبک، نازل کیا ہے آپ کے قلب پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں ہے یہ قرآن۔ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ نزل به الروح الامین،
The honest Spirit came down with it. على قلبك لتكون من المنذرين. Upon your heart, that you may be one of the warners. بلسان عربي مبين. In a clear Arabic tongue. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔